आदाब नाज़रीन, सजदों के एवज फिरदौस मिले ये बात मुझे मंजूर नहीं। बेलोस इबादत करता हूँ, बंदा हूँ तेरा मजदूर नहीं। नाज़रीन, माह रमज़ान में हमारे मसाइल हैं। शैतान तो कैद कर दिया गया है तो मसाइल कम होने चाहिए, लेकिन उसके बावजूद मसाइल का अंबार है। लेकिन ये जो माह रमज़ान है ये हमें एक मौका देता है कि हम उन लोगों के मसाइल कम करने की कोशिश करें जिनके पास हमसे कम है। इस एक माह में हम किस हद तक अपने आसपास के मसाइल कम कर सकते हैं, किस हद तक दुनिया के मसाइल हल कर सकते हैं, किस हद तक अपने खुद के मसाइल हल कर सकते हैं, उसकी यकीनी तौर पर यह आजमाइश का महीना है। आप सबको रमज़ान बहुत बहुत मुबारक हो। हम इस्तकबाल रमज़ान कर चुके हैं। आज हम बात करेंगे रमज़ान में जो हम नेकियां करते हैं, और खुसूसी तौर पर ज़कात के हवाले से भी बात करेंगे, फित्रे के हवाले से बात करेंगे, उन छोटी छोटी नेकियों के हवाले से बात करेंगे जो दूसरों के लिए बहुत बड़ी नेकी होती है, दूसरों के लिए बहुत बड़ा काम कर जाती है। हम इस सब पर बात करेंगे। मैं बहुत कुछ ज़्यादा कह गया हूं। आइए मैं आपसे तारुफ कराऊं। हमारे दरमियान जो तीन खास अहम शख्सियात मौजूद हैं, और हमारे दरमियान जो आज के सामीन हैं वो बहुत ही फाल सामीन हैं और बहुत शिद्दत के साथ आपके इस एहसास को समझने की कोशिश कर रहे हैं कि रमज़ान क्या है। मैं तारुफ कराता हूँ। हमारे दरमियान मौजूद हैं सैयद ज़फ़र महमूद साहब, ज़कात फाउंडेशन ऑफ इंडिया के सदर हैं, और इसके अलावा बहुत से ऐसे काम कर रहे हैं कौम की भलाई के लिए जिससे कौम का सर यकीनी तौर पर बुलंद हो रहा है। हम आपका खैर मकदम करते हैं। इसके अलावा हमारे दरमियान मौजूद हैं असद खान फलाही साहब, इस्लामी स्कॉलर हैं। हम आपका भी खैर मकदम करते हैं। डॉक्टर फराजुल इस्लाम साहब अल-शिफा से ताल्लुक़ रखते हैं, पहले राम मनोहर लोहिया अस्पताल में भी थे और कंसल्टेंट मेडिसिन है। लेकिन इसके अलावा हमारे जो यूथ पावर है, जो नौजवान हैं, उनमें एक मस्बत तब्दीली जिससे कौम की पहचान उस पहचान से अलग हो, जिसमें हमारे नाम पे कुछ ऐसे ठप्पे लगा दिए जाते हैं कि जिनसे हमारी शबीह दागदार होती है, उसकी तरफ कोशिश कर रहे हैं। डॉक्टर फराजुल इस्लाम साहब का भी हम खैर मकदम करते हैं। असद साहब, रमज़ान में एक नेकी का सवाब जो है 70 नेकियों से होता है। उन नेकियों में कौन कौन सी ऐसी नेकियां शामिल हैं जो हमें और बुलंद बना सकती हैं अमली तौर पर? जिस तरह नमाज मुसलमानों पर फ़र्ज़ की गई है और नमाज अल्लाह का हक़ है, उसी तरह ज़कात भी फ़र्ज़ की गई है मुसलमानों पर, और ये बंदों का हक़ है। अगर जिस तरह से नमाज छोड़ने में इंसान को गुनाह का एहसास होता है, उसी तरह जो लोग ज़कात नहीं अदा कर रहे हैं उनको ये सोचना चाहिए कि वो माशरे का हक़ जो है छीन रहे हैं। अगर आप इसको पिछली तारीख़ उम्मतों में देखेंगे तो बाइबल में भी इसका जिक्र मिलता है, मसीह अलैहिस्सलाम के बारे में उनकी इंजील में पढ़ेंगे तो उसमें भी मिलता है, और फिर कुरान में भी जब बनी इस्माइल जब बैतुल्लाह की तामीर कर रहे थे तो उनसे कहा कि अपनी ज़ुर्रियत को, अपने अहलो अयाल को नमाज की तलकीन करो और ज़कात की तलकीन करो। जिस तरह नमाज 4 फ़र्ज़ है ज़ोहर की, उसी तरह ज़कात वो हिस्सा है जो फ़र्ज़ कर दिया गया है कि इतना तो आपको देना ही देना है। इसके अलावा आपको इन्फाक की जितनी ज़्यादा जनरोसिटी और सखावत और फयाज़ी की बात कुरान के अंदर आपको पढ़ने पे मिलेगी अगर आप कुरान का मुताला करते हैं, और इस्लाम के अंदर मिलेंगे। और ज़कात का जो कॉन्सेप्ट है वो यही है कि वो डिस्पैरिटी बिटवीन रिच एंड पुअर कैन बी रिड्यूस्ड। उसमें जो अमीर और गरीब का जो एक हिस्सा है उस तकसीम को कम किया जा सके। इसीलिए ज़कात मिनिमम जो है वो तो फ़र्ज़ कर दी गई है कि अगर इतना आपने नहीं
دیا تو آپ کو سزا دی جائے گی. اور سورۃ توبہ میں بڑی سخت وعید اللہ تعالیٰ نے بیان کری ہے کہ قیامت کے دن سونے، چونکہ سونا اور چاندی اس زمانے کے اندر کرنسی کا ایک وہ ہوا کرتا تھا، تو مثال السٹریشن کے طور پہ دی گئی ہے کہ سونے اور چاندیوں سے ان کی پیشانیاں اور پیٹھیں داغی جائیں گی اور کہا جائے گا ذوقو، اب مزہ چکو اس مال کا جس کو تم جمع کرتے تھے. تو اس بات کو ہمیشہ خیال رکھنا چاہیے. اسلام نے جو کرائٹیریا دیا ہے، حال، مستقبل، ذاتی اور کاروباری ضروریات سے جو کچھ بھی زائد ہے وہ معاشرے کا حق ہے، وہ معاشرے پہ حق خرچ کرنا ہے. ہر مسلمان کی جو اللہ پہ یقین و اعتماد رکھتا ہے اس کی ذمہ داری ہے. فراز صاحب، جس طرح سے زکوٰۃ ہم لوگ دیتے ہیں، جو بات فلاحی صاحب نے کہی کہ جو ڈسپیرٹی ہے وہ دور ہو، مجھے وہ جو دوری ہے وہ کم ہوتی نظر نہیں آ رہی ہے. اگر ہم زکوٰۃ دے رہے ہیں تو ہمیں ایسا محسوس ہو رہا ہے کہ لوگ جتنے غریب تھے اتنے ہی غریب رہ جاتے ہیں، جو جتنے امیر تھے اتنے امیر رہ جاتے ہیں. تو کیا زکوٰۃ کے نظام میں کچھ ہمارے ہاں پریشانی ہے کہ جس وجہ سے کچھ ایسے لوگوں کے پاس جا رہی ہے، یا اس زکوٰۃ جو سلیقے سے تقسیم نہیں ہو رہی؟ میں اس بات کا قائل ہوں کہ زکوٰۃ کو ہم لوگ چینلائز نہیں کر پا رہے. شاید ڈاکٹر ظفر صاحب اس بات سے میرے اتفاق رکھیں گے، اور شاید ان کی فاؤنڈیشن بنانے کا یہی ایک وجہ رہی ہو کہ ہم زکوٰۃ کو چینلائز نہیں کر پا رہے ہیں. کہ میں نے اگر کچھ زکوٰۃ نکالی ہے تو میں ہر کسی کو تقسیم کر دیتا ہوں، تھوڑی زکوٰۃ اپنی سب کو بانٹ دی. اس کی وجہ سے یہ ہوتا ہے کہ جس کو زکوٰۃ بانٹی وہ دوسری جگہ پھر جائے گا اپنی زکوٰۃ کو لینے کے لیے، اور زکوٰۃ مزید پیسے لینے کے لیے، اس کی ابھی ضرورت پوری نہیں ہوئی ہے. تو کیا یہ بات صحیح نہیں کہ میں ایک آدمی کی ضرورت کو مکمل پورا کر دوں تاکہ اب وہ کسی اور کے پاس زکوٰۃ لینے کے لیے نہ جائے، اور اس کی ضرورت میری زکوٰۃ سے اگر پوری ہو سکتی ہے تو بہت اچھی بات ہے، یا 2-3 لوگ مل کر کے اس کی ضرورت کو پورا کر دیں تاکہ اگلی بار وہ اتنا ہو جائے کہ ہمارے ساتھ زکوٰۃ دینے والا بن جائے. تو کم سے کم ہماری جو فہرست ہے زکوٰۃ لینے والوں میں سے، اس میں سے ایک تو کم ہوا. اگلی بار وہ ہمارے ساتھ اگر کھڑا نہ ہو سکا، کم سے کم لینے تو نہیں آئے گا. تو اس طرح کا کچھ چینلائز سسٹم ہم کو بنانا چاہیے. کافی حد تک میں دیکھ رہا ہوں کہ بن چکا ہے، اور لوگ کافی حد تک اب کوشش کر رہے ہیں، اپنے اپنے لیول پہ لوگ کوشش کر رہے ہیں. تو اگر ایسا چینلائز کر کے ہم رکھیں گے تو مجھے ممکن ہے، امید ہے کہ انشاءاللہ یہ ہم اس ڈسپیرٹی کو کم کر پائیں گے. زکوٰۃ جو ہے وہ ریاست کا حق ہے. یعنی اگر مسلم ممالک ہوتے ہیں اور مسلم اسٹیٹ ہوتے ہیں اور وہاں پہ جو زکوٰۃ دی جاتی ہے وہ اسٹیٹ کا حصہ ہوتا ہے. جیسا انکم ٹیکس ہم دیتے ہیں اسی طرح زکوٰۃ جو ہے وہ لی جاتی ہے، اور پھر اسٹیٹ جو ہے وہ اس کو ایکولی ویلفیئر میں جتنے بھی مصارف ہو سکتے ہیں انسانی فلاح و بہبود کے لیے اس میں خرچ کر سکتی ہے. اسٹیٹ کا یہ حق ہے. لیکن چونکہ انہوں نے جو بات کہی، اور ظفر صاحب کی جو زکوٰۃ فاؤنڈیشن ہے وہ بالکل صحیح ہے کہ ہم آرگنائزڈ وے میں زکوٰۃ نکال رہے ہیں، صدقات نکال رہے ہیں. اگر آپ اس کو کیلکولیشن کریں کہ ہمیں سرکار اور گورنمنٹ کی کسی امداد کی ضرورت ہی نہیں پیش آئے گی، جتنی زکوٰۃ ہمارے ہاں نکل رہی ہے اگر اس کا پراپر یوٹیلائزیشن کر دیا جائے تو سرکار کی کسی ایڈ کی اور کسی دوسری امداد کی ضرورت نہیں پڑے گی. ہماری خود کی زکوٰۃ اتنی اچھی نکل رہی ہے کہ وہ اس سے ہماری جو اپنی کمیونٹی ہے اس کے فلاح و بہبود کے ہر طرح کے، چاہے تعلیمی ادارے قائم کرنے ہو، چاہے میڈیکل انسٹیٹیوشنز قائم کرنے ہو، یا اور اس طرح کی غربا کی، مسکین کی اور یتیموں کی مدد کرنی ہو. مسئلہ یہی ہے کہ ہم نے اس کو آرگنائز وے میں، ہمیں مغرب سے سیکھنا چاہیے. سر مغرب نے اسی چیز کو، یعنی یورپ میں آپ جائیں تو انہوں نے بہترین عمدہ ادارے قائم کر دیے ہیں، اس کو منظم کر دیا ہے. اور ایک ساتھ اور جو چیز ہم نے کہی، انہوں نے عزت نفس مجروح نہیں ہوتی وہاں پہ کسی شخص کی. یہاں پہ جو ہے جب آپ زکوٰۃ دیتے ہیں ہم، تو ہمیں اس بات کا خیال رکھنا چاہیے. بہت سارے لوگ کرتے ہیں اس بات کا خیال، میں اس بات کہوں کہ سامنے والے کی عزت نفس یعنی اس کی ڈگنیٹی، اس کی سیلف ریسپیکٹ جو ہے وہ مجروح نہیں ہونی چاہیے. ہمیں کسی کی مدد کرتے وقت بھی یہی خیال کرنا چاہیے اور زکوٰۃ دیتے وقت بھی یہی خیال. ابھی بات کریں گے کہ لوگوں کو ظفر صاحب، آپ کی زکوٰۃ فاؤنڈیشن آف انڈیا جو ہے وہ بہت کام کر رہی ہے، کافی بڑے لیول پہ بھی کام کر رہی ہے. آپ کو کیا محسوس ہوتا ہے کہ کیا زکوٰۃ کو چینلائز کرنا چاہیے؟ جو بکھرا ہوا ہے معاملہ ہے اس کو کس طریقے سے ایک نقطے پر لایا جائے جس سے کہ جو بات فلاحی صاحب کہہ رہے ہیں کہ پھر ہمیں کسی چیز کی ضرورت ہی نہیں پڑے گی، کیا ایسا ممکن ہے؟ زکوٰۃ کی جب اس کا جو تصور آیا شروع میں قرآن کے ذریعے، تو جو پہلی آیت اتری تھی اس تعلق سے وہ ان حالات میں تھی کہ غزوے میں، لڑائی میں جانا تھا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو، اور انہوں نے کچھ ساتھیوں سے اپنے کہا تھا چلنے کے لیے، تو اس میں سے کچھ لوگ بہانہ بنا کے رک گئے تھے. لیکن جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لے گئے اس کے بعد انہیں احساس ہوا کہ ہم نے تو بہت غلطی کی. تو انہوں نے، اچھا وہ بڑے پیسے والے لوگ تھے، انہوں نے اپنے کو کھمبے میں باندھ لیا
اور کہا ہم اپنے کو نہیں کھولیں گے جب تک حضور صلی اللہ علیہ وسلم آئیں گے وہ ہمیں معاف کر دیں، وہی کھولیں گے، تبھی کھانا پینا بھی نہیں کیا۔ خیر غزوے سے واپس تشریف لائے اور معلوم ہوا تو انہوں نے ان کو کھولا اور یہ معاف کر دیا۔ تو ان لوگوں نے کافی مال و دولت تحفے میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو پیش کیا، تو ان کو یہ تھا کہ اب مجھے کیا کرنا چاہیے، وہ سوچ رہے تھے۔ تو آیت اتری کہ ان سے جو دے رہے ہیں وہ لے لو اور جو ضرورت مند لوگ ہیں ان کو اس طرح سے بانٹو۔ تو آپ دیکھیں کہ تو جو اس کی جینیسس ہے، جو شروعات ہوئی ہے زکوٰۃ کی، وہی آرگنائزڈ وے میں ہوئی، منظم طریقے سے۔ وہ یہ نہیں ہوا کہ ان سے کہو کہ وہ فلاں فلاں کو دے دیں، ان سے لے لو اور جو ضرورت مند ہے ان کو دے دو۔ اس میں ایک اور بھی جو ابھی مولانا فرما رہے تھے، وہ ایک پہلو اور بھی اس سے کور ہو جاتا ہے۔ زکوٰۃ کی بیوٹی، خوبصورتی یہ بھی ہے کسی بھی صدقے کی بھی، کہ اگر داہنا ہاتھ دے تو بائیں ہاتھ کو پتہ نہیں چلے۔ بالکل تو اس کے اندر سیکریسی بھی ہے، جس کو مل رہا ہے وہ شرمندہ نہ ہو، دینے والا جو ہے اس کے بھاؤ نہ بڑھ جائیں وغیرہ وغیرہ۔ تو وہ سب تو جو آپ نے بات پوچھی وہ تو تنظیم ہی اس کی اسپرٹ ہے۔ زکوٰۃ کے بارے میں اگر ہم سوچیں کبھی بات کریں تو ہمیں بڑی تصویر دیکھنا بڑا ضروری ہوتا ہے۔ انفیکٹ اسلام کا کوئی بھی اصول ہے اس کو آپ تو بڑی تصویر اس کا دیکھنا بڑا ضروری ہوتا ہے کہ یہ کیوں آیا، یہ پروویژن ایسا کیوں ہے۔ تو پہلے میں آپ کو ایک اقبال کے 2 مصرعے سناتا ہوں۔ وہ کہتے ہیں، اور یہ زکوٰۃ کے تعلق سے خاص طور سے، کہ تمیز بندہ و آقا فساد آدمیت ہے۔ اگر بندہ اور آقا ہو گیا الگ الگ اور اس میں جو ہے وہ تمیز ہونے لگی، تمیز مینس ڈفرینسیشن، تفریق، تو اسی سے آدمیت کا سارا فساد ہے۔ حذر اے چیرہ دستاں سخت ہیں فطرت کی تعزیریں۔ مطلب یہ ہے کہ تم جو بیسک کانسیپٹ ہے، جو تصور ہے اسلام کا، جو اللہ کا جو پیغام ہے، اس کی جو اسکیم ہے، اس کو پوری طرح سمجھ لو اور اس کے بعد پھر، ورنہ ہوتا یہ ہے کہ 2.5% زکوٰۃ دینا ہے تو زیادہ تر لوگ حساب اسی میں لگانے میں وقت نکال دیتے ہیں کہ 2.5% سے بڑھ نہ جائے کہیں، لیکن جبکہ اس کی روح جو ہے، جو اس کی اسپرٹ ہے، وہ تبھی معلوم ہو سکے گی جب بڑی تصویر دیکھی جائے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا انما الاعمال بالنیات، موٹیو ڈٹرمنس دا ویلیو آف آل کنڈکٹ، یعنی کہ نیت طے کرتی ہے کہ جو تم کر رہے ہو وہ دیکھنے میں جو کیا کر رہا ہے انسان سمجھ سکتا ہے کہ فلاں چیز کر رہا ہے، لیکن اللہ جانتا ہے کہ اس کی نیت کیا ہے، کیوں کر رہا ہے۔ مولانا علی حجویری کے بارے میں سب لوگ جانتے ہیں، وہ حج کے لیے تشریف لے جانا چاہتے تھے، جوتے بناتے تھے، اسی سے پوری عمر کمائی کی اور پیسے جمع کیے کہ اب کی میں حج کے لیے جاؤں گا، سالوں سال سے کر رہے تھے، لیکن 2 دن پہلے معلوم ہوا کہ پڑوس کے اندر بچے 3 دن سے فاقے میں ہیں اور وہ مجبوراً جو ہے وہ مرے ہوئے جانور کا گوشت کھا رہے ہیں۔ تو انہوں نے اپنی ساری رقم جو جمع کی تھی پوری عمر، وہ سب لے جا کر پڑوسی کو دے دی۔ تو وہاں پر کہتے ہیں کہ جب عرفات کا دن تھا تو کوئی بزرگ تھے جو انہوں نے اللہ تعالیٰ سے یہ پوچھا اپنے خیالوں میں کہ اللہ، کہ وہ نہیں جانتے تھے کہ مولانا حجویری کا یہ قصہ، تو انہوں نے کہا اللہ تعالیٰ اتنے یہاں لاکھوں لوگ ہیں، کس کا حج سب سے زیادہ آپ نے قبول کیا؟ تو ان کے کان میں آواز آئی علی حجویری، جبکہ وہ حج کرنے گئے ہی نہیں تھے۔ سبحان اللہ۔ تو انما الاعمال بالنیات، یہی چیز زکوٰۃ کی بھی ہے۔ اس کے لیے بڑی تصویر دیکھنا بہت ضروری ہے۔ بڑی تصویر کیا کیا ہے؟ ساری دولت، ساری کائنات، ساری زمین، سب چیز جو ہے وہ اللہ کی ہے، اونرشپ جو ہے اللہ کی ہے۔ ہم جو ہیں انسان کچھ دنوں کے لیے یہاں آئے ہیں، کچھ دنوں کے لیے کچھ چیز کچھ لوگوں کے پاس رہتی ہے، تو ہم اس کے کسٹوڈین ہیں، اس سے زیادہ ہم کچھ نہیں ہیں، ٹرسٹی شپ ہے۔ تو اسلام کا جو اکنامک سسٹم ہے، جو اقتصادی نظام ہے، اس کو جب تک ہم نہیں سمجھیں گے تب تک ہم زکوٰۃ، صدقات وغیرہ کی اہمیت کو ہم سمجھ نہیں سکتے۔ حلال و حرام بتایا گیا ہے۔ میں وقفے کے بعد لوٹ کے آؤں گا، آپ سے بہت کچھ سننا ہے، آپ کو روک نہیں رہے، بس یہ تھوڑا سا تعطل ہے کیونکہ ہماری مجبوری ہے وقفہ لینا، اور کچھ بھی مجھے درکار نہیں ہے، لیکن میری چادر میرے پیروں کے برابر کر دے۔ لوٹ کر آتے ہیں اس مختصر وقفے کے بعد۔ کو جیت تو پاتا نہیں لیکن یہ چراغ کم سے کم رات کا نقصان بہت کرتا ہے۔ ظفر محمود صاحب، میں مسلسل جمعے کی نماز میں اگر کہیں کسی مسجد میں جاتا ہوں تو مجھے وہی چہرے جمعہ پڑھنے کے بعد دست سوالی جو ہے آگے بڑھائے ہوئے ملتے ہیں۔ سبھی لوگ ان کی امداد بھی کرتے ہیں، لیکن وہ چہرے نہیں بدلتے، ان کی زندگی نہیں بدلتی ہے۔
کچھ چہرے اچانک نماز کے بیچ میں کھڑے ہو جاتے ہیں جیسی نماز ختم ہوتی ہے, ان کے پاس میڈیکل کے سرٹیفکیٹس وغیرہ ہوتے ہیں اور وہ علاج کی غرض سے آئے ہوئے ہوتے ہیں. کچھ کو اپنی بیٹیوں کی شادی بیاہ کرنا ہوتا ہے, کچھ اس انداز سے ہوتے ہیں. تو وہاں پر کہیں نہ کہیں دل میں ایک بے چینی سی بھی آتی ہے کہ پتہ نہیں یہ صحیح ہے یا غلط ہے, یا اس طرح کا جو چیزیں ہوتی ہیں. اگر ہم وہاں پر مدد کر رہے ہیں تو کیا وہ صحیح ہاتھوں میں جا رہی ہے, یا اس مدد سے ان کا کچھ بھلا ہو رہا ہے کہ نہیں ہو رہا ہے؟ یہ جو ایک تذبذب سا پیدا ہو جاتا ہے میرے جیسے گناہگاروں کے دل میں, وہ کیا صحیح ہوتا ہے یا غلط ہوتا ہے؟ یہی پرپز ہے, یہی مقصد ہے تنظیم کا, تاکہ تنظیم یہ کام کر سکتی ہے کہ صحیح جگہ پہ زکوٰۃ کا اور صدقے کا پیسہ لگنا چاہیے. آپ بات کر رہے تھے جمعہ کی نماز کی, تو جمعہ کی نماز کا ذکر بالکل صحیح ہے اس وقت, اس وجہ سے کہ امام صاحب تشریف رکھتے ہیں, سال میں 52 خطبے ہوتے ہیں, 52 دفعہ خطبے ہوتے ہیں, اور ہر خطبے میں شروع میں تو مقامی زبان میں نارتھ انڈیا میں اردو میں, دوسری جگہ تقریر ہوتی ہے, اور اس کے بعد آخر میں عربی کا خطبہ ضرور ہوتا ہے. جی. عربی کے خطبے میں زبردست پیغام ہے اللہ کا, لیکن یہ کہ 99% لوگوں کو عربی نہیں آتی, تو کوئی سمجھتا ہی نہیں. میں نے حساب لگایا ہے کہ جس کو پوری عمر ملے 90-95 سال کی, وہ پوری اپنی عمر میں 4000 دفعہ جمعہ کا خطبہ سنتا ہے, لیکن جب وہ قبرستان جا رہا ہوتا ہے تو اس کو خبر نہیں ہوتی ہے کہ اس خطبے میں پیغام تھا کیا. اس وجہ سے, اور جبکہ اس کا عام طور سے جو آخری جہاں خطبہ ختم ہوتا ہے وہ سورہ نحل کی آیت نمبر 90 ہے, جس کے لیے یہ کہا گیا ہے کہ اگر پورا, مفسرین نے لکھا ہے کہ اگر پورا قرآن نہیں اترا ہوتا, صرف یہ آیت اتری ہوتی تو بھی اللہ کا پیغام مکمل تھا. لیکن اس پیغام میں کیا ہے, پیغام کیا دیا گیا ہے, وہ جب لوگوں کو معلوم ہی نہیں ہوگا تو اس پہ عمل کیسے کریں گے؟ تو وہ اسی کا اثر ہے جو آپ کہہ رہے ہیں کہ چہرے کے ویسے ہی ہیں. سمجھنا یہ ضروری ہے کہ انسان, مقصد حیات, انسان کو اللہ تعالیٰ نے کیوں بنایا, ورنہ فرشتے بہت تھے ان کی عبادت کرنے کے لیے, تو ہے تو یہاں بھی کہ عبادت کرنے کے لیے بنایا, لیکن یہاں ایک جگہ 11.7 میں 11.7 میں اس کو ایکسپلین کیا اللہ میاں نے کہ یہاں اعمال صالح تمہیں اس طرح کے کرنے ہیں تاکہ ہم تمہارا ٹیسٹ کر سکیں کہ تم میں سے کون بہتر طریقے سے دوسرے انسانوں کی زندگی کو بہتر بنانے کے لیے کوشش کر رہا ہے. تو یہ جب مقصد حیات لوگوں کے سمجھ میں آنا شروع ہو جائے گا, اس کے بعد پھر زکوٰۃ کا مفہوم, صدقے کا مفہوم اچھی طرح سے سمجھ میں آنا شروع ہو جائے گا. اور میں آپ سے کہہ رہا تھا کہ پوری اسکیم سمجھنا ضروری ہے. مثلا قرآن میں یہ بھی ہے کہ سرکولیشن آف ویلتھ, یعنی کہ جس طرح سے انسان کے جسم کے اندر خون کا دوران چلتا رہتا ہے, اگر خون کہیں 1 سیکنڈ کے لیے ذرا سا بھی رک جائے تو جان کے لالے پڑ جاتے ہیں. اسی طرح سے اللہ تعالیٰ کا یہ بھی حکم ہے کہ دولت جو ہے, سماج کی جو ملت کی دولت ہے, وہ پوری ملت میں اس کو گردش کرتے رہنا چاہیے. یہ بھی لوگوں کے سمجھ میں نہیں آتا ہے. ربا کا مفہوم ہی زیادہ تر لوگ نہیں سمجھ سکتے. تو ایکچولی کمی ہماری ہے, میری کمی. ربا ہے جس کو کہ لوزلی اردو میں بیاج یا سود کہا جاتا ہے اور انگریزی میں انٹرسٹ کہا جاتا ہے, لیکن یہ تینوں الفاظ قرآن میں نہیں ہیں. قرآن میں جو لفظ ہے وہ ربا کا ہے, اس کو سمجھنا اور قرآن کا پورا حق ادا کرنا ربا حرام ہے. تو ہم خالی یہ سوچ لیتے ہیں ہم نے سود حرام کر دیا, چھٹی پا گئے ہم. نو, اس کا مفہوم سمجھنا, اس کی بڑی تصویر سمجھنا بڑا ضروری ہے. تو اسی زکوٰۃ کا نام جو کیوں رکھا گیا؟ زکوٰۃ کا نام کیا ہے؟ زکوٰۃ کا مطلب تزکیہ نفس, پاک کرتا ہے. انسان کو بھی پاک کر رہا ہے اور اس کی دولت کو بھی پاک کر رہا ہے, اس کی پوری زندگی کو پاک کر رہا ہے. سبحان اللہ. تو اس چیز کو سمجھنا بڑا ضروری ہے. اور جو مین کانسیپٹ ہے, جو الٹیمیٹ تصور ہے, وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک لفظ میں بیان کر دیا, الفقر فخری. مجھے اپنے فقر کے اوپر, فقر کے مطلب ڈپریویشن, یعنی کہ میں دنیاوی اعتبار سے لوگ یہ سمجھ سکتے ہیں کہ میں غریب ہوں یا میرے پاس پیسے کی کم, مال و دولت کی کمی ہے. اگر میرے پاس مال و دولت کی کمی ہے تو یہ میرے لیے فخر کا مقام ہے. یہ اسپرٹ یہ جب لوگوں کے اندر آئے گی تو اس میں یہ ہے کہ جو قربانی ہم سوچتے ہیں کہ ہم نے بکرا ذبح کیا, قربانی ہو گئی, میسج یہ ہے ہی نہیں. اور اس زمانے میں بکرا ذبح کرنے کے لیے کیوں کہا گیا؟ اس لیے کہ اس زمانے میں مویشی کی اونرشپ جو تھی وہی سب سے بڑی دولت تھی. تو اگر وہ اسپرٹ سمجھ لینا ہے
तो आज की मर्सिडीज कार अपनी कुर्बान करो, वो है असली चीज। ये वो जज्बा, वही जज्बा जब समझ में आएगा। कोई आपसे पैसे लेके जाए, शराब पी ले, जुआ खेल ले, तो हमें ये भी तो पता होना चाहिए कि हम किसको दे रहे हैं। तो उसका कोई ना कोई एक ऐसा निजाम इसीलिए बेहतर बनाना होगा। सबसे पहले रिश्तेदारों में तलाश करना चाहिए हमारे को। मैं हमेशा अक्सर ये बात कहता हूं कि देखिए, मुझे बहुत ही कम ऐसे खानदान मिले हैं जिसमें पूरे का पूरे खानदान के अंदर प्रॉस्पेरिटी और फरावानी मिल जाए आपको। आप देख लीजिए, किसी से पता चंद काउंटेबल होंगे वो, नहीं तो आप ये देखिएगा हर एक के खानदान के अंदर कुछ, किसी की शादियां रुकी हुई हैं, किसी के मेडिकल जैसे डॉक्टर साहब है, किसी की बीमार है, कोई और तरह की जरूरियात है, किसी का छत नहीं है, किसी कुछ। तो इस तरह की चीजें जब हम ज़कात दे रहे हो तो हम सबसे पहले अपने माशरे में, अपने रिश्तेदारों में देखें कि मेरे रिश्तेदारों में कौन है, और उसके बाद फिर मैं जहां रह रहा हूं, जैसे मैं अगर नोएडा में रह रहा हूं तो मैं देखूं कि मेरे आसपास के लोग कौन हैं जो ज़कात के ज्यादा मुस्तहिक। यहाँ एक वक्त है मुख्तसर वक्फे का, हम लौट कर आएंगे वक्फे के बाद और इस गुफ्तगू को जारी रखेंगे। हमारे मसाइल में आज हम बात कर रहे हैं ज़कात के मसले को लेकर, और इसके अलावा भी जो ऐसे लोग हैं उनके बारे में जिनको हमारी मदद की ज़रूरत है, उनके बारे में बात कर रहे हैं। 100 पुश्त से फ़कीर हूँ ये जानते हैं लोग, मैं आज भी अमीर। बात कर रहे हैं उन लोगों के बारे में जिन्हें हमारी इमदाद की ज़रूरत होती है। बादशाहत सी आ गई तुझ में, किन फ़कीरों के बीच बैठा था। हमारे दरमियान एक सवाल पूछने के लिए मौजूद हैं। जी, मेरी आपसे गुजारिश ये है कि जिस तरह से हमारे खेतों में पेड़ होते हैं, उन पेड़ों को हम ऐसे ही खड़ा रहने देते हैं, क्या उसकी ज़कात किस हिसाब से हम निकालना शुरू करें और किस तरह से निकालना शुरू करें, ये आप हमें बताइए। आपने बहुत ही बेहतरीन सवाल पूछा है। ये कहना चाहता हूँ, जैसे लोग कहते हैं कि काम सब गैर जरूरी है, जो सब करते हैं, लेकिन हम कुछ नहीं करते हैं, देहात वाले गजब करते हैं। आपकी नजरों में सूरज की है जितनी अजमत, हम चिरागों का भी उतना ही अदब करते हैं। तो हम अदब करना ये चाहते हैं, हम ये समझना जानते हैं कि रुपया ही नहीं, ये जो हमारा पेड़ बाग बगीचा खड़ा है, इसका क्या तरीका बनाना चाहिए हमें। मुनव्वर साहब इन्होंने बहुत ही बहुत ही अच्छा सवाल जो मतलब है। अब मैं इसमें वादे कर दूं कि इस्लाम ने 2 तरह की ज़कात रखी है। पहली माल की ज़कात जो है, उसको लिए तो पूरा बताया कि कितना 1 साल का वक्फा होना चाहिए, और आप इतने चांदी और इतने सोने के करीब के हो तो आप ज़कात के वो हो जाते हैं, देने आपके ऊपर फ़र्ज हो जाती है। अब आइए पैदावार की ज़कात, जिसकी आप बात करें, प्रोडक्शन की ज़कात। बहुत सारे फुक़हा ने इसके ऊपर वर्क किया, बहुत लंबी बहस हो जाएगी मुझे लगता है मुनव्वर साहब, और आप मुझे कम से कम 5 मिनट तो ज़रूर दीजिएगा ताकि मैं इस सवाल का पूरा मुतमईन इनके जवाब दे। 2.5 में काम हो जाएगा। चलें फिर, मैं कोशिश करूंगा। 2.5% ही ज़कात है। नहीं, सर यही तो गलत फहमी है। अब आप उनके सवाल का जवाब अगर आप सुनेंगे, उनके सवाल का जो जवाब सुनेंगे वो ये है, 5, 10 और 20% ज़कात है पैदावार पर। अच्छा, खेती की ये है कि जिस दिन भी वो खेती तैयार हुई, यानी 1 महीने की अगर तैयार हुई तो उसके ऊपर उसी महीने ही ज़कात हो जाएगी, उसका उतना हिस्सा देना पड़ेगा। कि अगर आपने उसके अंदर खुद पानी देके किया है तो उसके ऊपर आपको 5% उसकी देनी पड़ेगी। अगर उससे नेचुरल बारिश से हुआ है उसका तो आपका 10% है उसका एक अलग पूरा एक उसका निसाब है पूरा। सबसे पहले ये बात समझ ले इंसान कि जैसे ही फसल काटी आपने, यानी 3 महीने में गंदुम हो जाता है मान लीजिए, तो 3 महीने के अंदर उसकी जो उसकी ज़कात है वो आपको 3 महीने के जैसी फसल काटेंगे आपको उसका 10वां हिस्सा या 20वां हिस्सा या 5वां हिस्सा वो आपको ये मिनिमम दिया गया है। मैं अभी फिर बताऊं, जफर साहब ने बहुत अच्छा बयान किया, ये तो वो चीजें हैं जो फर्ज की गई हैं कि 2.5% तो आपको देना ही देना। मैं मिसाल मैंने आपको दी थी, जैसे जोहर की 4 रकात फर्ज है, ये तो पढ़नी ही पढ़नी है। ये नवाफिल रकात अलग है ना, कि आप उसके अलावा 2 रकात और नफिल पढ़ सकते हैं, 2 और पढ़ सकते हैं, असर में ऐसी है, मगरिब में। इसी तरह से ज़कात का मामला में, ज़कात जो है वो इन्फाक का मामला है, यानी खर्च करने के लिए। ये तो इसलिए कहा गया कि ये मिनिमम हर एक के ऊपर कर दिया जाए यूनिफॉर्मिटी के लिए कि 2.5% तो सबको देना ही देना है, इससे कम के तो किसी की गुंजाइश ही नहीं है कि कोई बच पाए। इसी तरह से पैदावार के लिए कह दिया कि ये खेती की पैदावार जो है 5%, 10% और 20% जो उसका है, ये इतना निकालना ही निकालना है आपको। मैं आपको फिर वही बता रहा हूं जो सूरह तौबा के अंदर बहुत सख्त वईद आई है कि क़यामत के दिन उनको सोने और चांदी से उनकी पेशानियों को और उनके पीठों को दागा जाएगा और कहा जाएगा कि ज़ूक़ू, चखो इस माल का जायका जो तुम दुनिया में जमा करते थे। मैं आज भी कह रहा हूं कि अपनी जाती कारोबारी और हाल और मुस्तकबिल की जरूरत से जो कुछ भी है वो माल
معاشرے کا حق ہے, چونکہ یہ سوال قرآن سے پوچھا گیا تو اللہ تعالیٰ نے اس کا جواب دے دیا. یسألونک ماذا ينفقون, میں نے آپ سے پہلے بھی, وہ لوگ پوچھ رہے کتنا خرچ کر دیں بھائی, انہوں نے کہا کہ جتنا بھی آپ کے پاس ضرورت سے زائد ہے وہ سارا معاشرے کا اور سماج کا حق ہے, وہ دوسرے کے لیے. ایک شعر علامہ اقبال کا ہے کہ درد و دل کے واسطے پیدا کیا انسان کو, ورنہ طاعتوں کے لیے کچھ کم نہ تھے کرو بیاں. یعنی انسانی درد و دل کے لیے, یعنی ایک دوسرے کی درد کو, اس کے غم کو ہم شریک ہونے کے لیے پیدا کیا ہے. نہیں تو عبادات کے لیے تو یہ حدیث ہے کہ روزانہ 70,000 فرشتے اس کے عرش میں موجود ہوتے ہیں جن کا دوبارہ نمبر نہیں آنے والا قیامت تک. یہ فرشتوں کی تعداد اور اس کی عبادت کی وہ ہے. تو میرا طریق امیری نہیں فقیری ہے, خودی نہ بیچ غریبی میں نام پیدا کر. تو زکوٰۃ کے معاملے سے میں بھی یہی ہے کہ ہمیں ہاتھ پھیلانے سے اچھا ہے کہ ہمیں خود ایسے لوگوں کو تلاش کرنا چاہیے جو لوگ مانگتے نہیں ہیں لیکن ان کے چہروں سے پہچان. قرآن کہہ رہا ہے کہ جو لوگ ہاتھ نہیں پھیلا رہے ہیں لیکن ان کے چہروں سے تم اندازہ لگاؤ کہ وہ ضرورت مند ہیں اور ان کی ضرورتوں کو جا کے پورا کرو. وہ کہتے ہیں کہ اچھے عیسیٰ ہو, مریضوں کا خیال اچھا ہے, ہم مرے جاتے ہیں کہتے ہو کہ حال اچھا ہے. ڈاکٹر صاحب, ڈاکٹروں کے لیے بھی کچھ معاملہ ہے ایسا جس میں زکوٰۃ کا کوئی اچھا کانسیپٹ ہو کہ مفت علاج کریں 1 سال, کچھ اس طرح کی چیز ہے آپ کے یہاں؟ میں ایک چھوٹی سی مثال پیش کرتا چلوں اس بارے میں کہ میں نے پچھلے سال ایک چیریٹیبل او پی ڈی اسٹارٹ کری تھی. تو میری والدہ نے مجھے موٹیویٹ کرنے کے لیے کہا تھا کہ تمہارا صدقہ بھی یہی, تمہارا زکوٰۃ بھی یہی, جسٹ ٹو موٹیویٹ می, تاکہ میں اس پہ پیچھے نہ ہٹوں. تو ڈاکٹر ایسے بہت سارے لوگ کوشش کرتے ہیں اور ہم لوگ کر رہے ہیں کہ ہفتے میں 1 دن باندھ لیا یا ہفتے میں 2 دن باندھ لیے یا مخصوص کوئی وقت کسی 1 دن میں باندھ لیا کہ بھئی ہم نے 2 گھنٹے کے لیے یا 1 گھنٹے کے لیے مفت علاج کرنا ہے. تو یہ بالکل ایسا کام ہو رہا ہے اور ہم لوگ کرتے ہیں اور کرنا بھی چاہیے. جو جس لائق ہے وہ اپنی زندگی سے اتنا وقت جو ہے اپنے سماج کے لیے دے. ظفر محمود صاحب, آپ تو بہت کچھ کر رہے ہیں سماج کے لیے. آپ جو یو پی ایس سی وغیرہ کے لیے, سول سروسز کے لیے جو لوگ تیار کرتے ہیں, اور آپ ایک پالیسی میکنگ میں جو ہے ہماری قوم کو لے کر آ رہے ہیں. تو آپ کو کیا لگتا ہے کہ زکوٰۃ فاؤنڈیشن آف انڈیا کتنی زیادہ حقدار ہے لوگوں کی زکوٰۃ کے لیے؟ مجھے نہیں لگتا کہ میں اس سلسلے میں آپ کو کوئی جواب دوں گا, اور دینا بھی نہیں چاہیے. حکم ہمیں یہ ہے کہ عمل بولنے چاہیے. جی. تو عمل جو ہیں وہ سب کے سامنے ہیں, اور ورنہ جو کمی ہو اس میں ویب سائٹ میں پڑھ لیں zakat.india.org. ڈاکٹر صاحب سے ابھی جو آپ پوچھ رہے تھے جی کہ وہ اس سلسلے میں کیا کرتے ہیں, تو میں آپ کو یہ عرض کروں کہ ڈاکٹر کا تو معاملہ ایسا ہے, پیشہ ایسا ہے کہ وہ مریض کو مسکرا کے دیکھ لے وہی صدقہ ہے. تو یہ ایکچولی اسی سے ٹھیک ہو جاتا ہے. واہ واہ. ابھی جو مولانا فلاحی صاحب نے تھوڑا بیان کیا, جو سورہ نحل کی آیت ہے جو خطبے میں بیان کی جاتی ہے آخر میں, اس میں عدل اور احسان کا ذکر آیا. تو میں تھوڑا سا اس کے سلسلے میں عرض کر دوں کہ عدل یہ ہے کہ جو آپ کو اپیرنٹلی بظاہر لگ رہا ہے کہ ہاں یہ تقاضا ہے حالات کا, اس حساب سے آپ نے کر دیا, اللہ میاں کہتا ہے ٹھیک ہے فائن. کسی کو سزا دینا ہے تو ٹھیک ہے, کسی کو بدلہ دینا ہے تو ٹھیک ہے, اچھا نیگیٹو یہ وہ سب طرح کا ممکن ہے. تو جو اللہ آپ سمجھتے ہیں اللہ کو پسند آئے گا وہ کہتا ہے وہ عدل ہو گیا آپ. لیکن پھر اللہ میاں کہتا ہے کہ اگر تم اپنے کو اٹھا کر کے اس لیول سے کہ ہمارا حق تو یہ ہے کہ ہم یہ کریں, لیکن اس سطح سے اٹھا کر کے اوپر لے جاؤ اور زیادہ اچھا کرو, تو اس کو میں تفصیل میں نہیں جاؤں گا, تو وہ احسان ہے. تو یہ میں آپ کو اس وقت بیان کر رہا ہوں کہ جو زکوٰۃ ہے 2.5% وہ عدل ہے. اور جو آپ مولانا نے فرمایا قل العفو, یعنی کہ پوچھا گیا کہ کتنا خرچ کرنا چاہیے, تو کہا کہ جتنا ضرورت سے زیادہ ہو سب. تو جو 97.5% بچا ہے اس میں سے تھوڑا سا اپنے لیے روک کر باقی دینا, خرچ کر دینا ضرورت مند لوگوں کے اوپر, وہ احسان ہے. یہ کانسیپٹ جو ہے قرآن کا سمجھنا بڑا ضروری ہے. اور یہ جو آیت مولانا نے 2 بار کوٹ کی ہے آپ سب لوگ جا کر کے پڑھیے گا. سورہ بقرہ کی آیت نمبر 219 ہے, وَيَسْأَلُونَكَ مَاذَا يُنْفِقُونَ قُلِ الْعَفْوَ. یہ بڑا ضروری ہے, یہ لوگوں سے چھپی ہوئی ہے. یہ علامہ اقبال کی شاعری پڑھتے پڑھتے میری سمجھ میں بات یہ آئی, جو حرف قل العفو میں پوشیدہ ہے اب تک, آج سے 75-80 سال پہلے انہوں نے شعر کہا, جو حرف قل العفو میں پوشیدہ ہے اب تک, اس دور میں شاید وہ حقیقت ہو نمودار. لیکن افسوس کی بات یہ ہے کہ ابھی تک وہ نمودار ہوئی نہیں ہے. لیکن اس کے اوپر غور کرنا بڑا ضروری ہے. دیکھیے جن لوگوں نے میتھمیٹکس پڑھی ہوگی جہاں سمجھ جائیں گے, ایک ہوتا ہے ارتھمیٹک پروگریشن, 1 2 3 4 5 6 7 8, یہ ارتھمیٹک پروگریشن. ایک ہوتا ہے جیومیٹرک پروگریشن,
2 दूनी 4, 4 चौक 16, 16, 16 हम 256, है ना, कितनी तेजी में बढ़ रहा है। तो ज़कात जो है, अगर माल आपका बढ़ेगा तो ज़कात अरिथमेटिक प्रोग्रेशन में बढ़ेगी, लेकिन जो कुल अफ़ का हिस्सा बाकी 97.5 में से वो जियोमेट्रिक प्रोग्रेशन में बढ़ता है। तो वो उसके ऊपर जो ज़रूरतमंद लोग हैं उनका हक़ है, ये कुरान कह रहा है बार बार कि उनका हक़ है। दूसरी चीज़ जो अल्लाह मियाँ कहते हैं कि तुम्हें जो सबसे ज़्यादा चीज़ पसंद हो वो दो, है ना। तुम जो है बिल्कुल अल्लाह के बहुत पसंदीदा बंदे बनना चाहते हो, तो तुम्हारे पास जो चीज़ें हैं उनमें से जो तुम्हें सबसे अच्छी चीज़ लग रही है वो दे दो ज़रूरतमंद को। आप सोचिए, कहीं आपको इसकी मिसाल ही नहीं मिलेगी। लेकिन ये सब बार बार जो कहा जा रहा है वो इस वजह से कहा जा रहा है ताकि जो बुनियादी कॉन्सेप्ट है वो हम समझ लें। हमारे घरों के पास में और गांव में, शहरों में तमाम गरीब लोग रहते हैं और बहुत से भूखे मर जाते हैं, उनके घरों पर छत भी नहीं है और उनके घरों में नल भी नहीं है गांव के अंदर। और हम लंबी लंबी बात तो करते हैं मगर फ़िक्र हमें समाज का नहीं होता। और माँ, बहनें, भाई, कोई दवाई से, कोई भूख से, कोई पढ़ाई से, कोई किसी ना किसी उससे कभी ना कभी वो आत्महत्या कर लेता है, कोई पेड़ पे लटक जाता है, कोई पंखे से लटक जाता है। ये हमारे समाज के अंदर और घरों के अंदर होता है। तो अगर ज़कात को एक ऐसी जगह बना दी जाए कि वो इकट्ठा करके और उन लोगों को पहुंचाने का काम करें कि उनकी गरीबी भी हटे, उनकी पढ़ाई भी हो जाए, उनका इलाज भी हो जाए। अगर कोई हमारे उलमा या यहाँ के ज़िम्मेदार लोग इसको मजबूती ढंग से इस काम को करें, वही सेंट्रलाइज करने वाली बात कह रहे तो मैं हैं कि उसी ज़कात बात को पे किस रहा तरह हूं। सेंट्रलाइज किया जा सके। इतना बड़ा मुल्क है हमारा हिंदुस्तान, हमारा मुल्क अजीज़, इतना बड़ा वतन अजीज़ है कि यहाँ कोई चीज़ सेंट्रलाइज नहीं हो सकती। हुकूमत भी सेंट्रलाइज नहीं है, है ना। जितने सब स्टेट्स हैं वहाँ अलग है, डिस्ट्रिक्ट अलग है, सब जगह। तो सेंट्रलाइज तो मुझे नहीं लगता कि हो पाएगा, ना होने की ज़रूरत है, ना स्पिरिट है ये हमारे मज़हब की। चैनलाइज कर लो। आप जैसे आप बात कर रहे हैं, वहीं से बात शुरू होती है। आपके गांव में, आपके कस्बे में आपको एहसास हो गया तो आप अपने कस्बे, अपने गांव के लेवल के ऊपर आप लीडरशिप लीजिए और ख़ुद जमा करके और उसके बाद उसको इस्तेमाल इस्लाम की स्पिरिट में करना शुरू कर दीजिए। उसी तरह से सब लोग अपने अपनी जगह शुरू कर दें, तभी बात बढ़ेगी। कोई एक शख्स एक जगह बैठ करके पूरा निज़ाम, और फिर ये कि काहे का निज़ाम, खाली हिंदुस्तान का या खाली यूपी का या खाली दिल्ली का है ना, या खाली तमिलनाडु का। क्यों? इसलिए कि ये सब जो खत्ते हैं ये कोई अल्लाह ने तो बनाए नहीं है, ये तो इंसान के बनाए हुए हैं। आज से 10,000 साल पहले कुछ और था, 10,000 साल बाद कुछ और होगा। तो असली चीज़ जो है कि मिल्लत इस्लामिया जो है वो जहाँ जहाँ मकामी तरीक़े से रह रही है वहाँ के लोगों को इनफरादी तौर के ऊपर, ये आप गौर करें, मैं इनफरादी कह रहा हूँ, जो खिदमत खल्क़ की बात हो वहाँ हम का लफ्ज़ न कहें, मैं का लफ्ज़ कहें कि मैंने ये काम किया या नहीं किया, बजाय इसके कि मैं यहाँ से छुट्टी पा जाऊँ कह करके कि हाँ आप ये कर लीजिए, आप ये कर लीजिए, फलां ये नहीं करता, हम ये नहीं कर रहे। जहाँ हमने हम कहा तो हम सोचते हैं जिम्मेदारी 99% दूसरे की चली गई। तो बराए मेहरबानी सब लोग मैं का इस्तेमाल करें जहाँ तक खिदमत खल्क़ की बात है, बस यही हल है इसका। तो इंशाल्लाह आपके लेवल के ऊपर। नाज़िर, आपने बताया और इस्लाम भी इसी चीज़ को कहता है कि अपने क़ुर्ब जवार में, अपने रिश्तेदारी में जो है सबसे पहले ज़कात अदा कर देना चाहिए। लेकिन हमारे ही करीब में और संपर्क में बहुत सारे ऐसे लोग रहते हैं जो गैर मुस्लिम होते हैं या किसी और मज़हब से ताल्लुक़ रखते हैं, उनको ज़कात देना कैसा है? देखिए, कुरान बहुत अच्छा सवाल है। अच्छा सवाल है। कुरान ने जो आयत इसके लिए इस्तेमाल करी है वो ये कहा है, इन्नमा सदकातु लिल फुक़रा वल मसाकीन। फ़ुक़रा और मसाकीन के लिए ना तो उन्होंने मुस्लिम लफ्ज़ का इस्तेमाल करा ना गैर मुस्लिम का इस्तेमाल करा कुरान ने। कुरान कहता है जो भी फ़कीर होगा, जो भी मिस्कीन होगा, वो जो है ज़कात का और सदकात का और आपकी मदद का हकदार होगा। उसका क्राइटेरिया ये है कि वो मिस्कीन हो, वो गरीब हो, ये है। बल्कि ज़कात तो इब्ने सबील के लिए भी इस्तेमाल हुआ है कि मुसाफिर तक के लिए, कि अगर कोई हमारे गांव में मुसाफिर आ गया, उसका रास्ते सामान लुट गया, जो आजकल जैसे वो एक अलग चीज़ हो जाती है कि उसमें अताई कितने, फ्रॉड कितने, फेक कितने, लेकिन ज़कात इब्ने सबील के लिए भी इस्तेमाल करी गई के लिए भी है, मुअल्लिफ़तुल क़ुलूब के लिए भी है, तालीफ़ क़ल्ब के लिए कि इंसान अगर लग रहा है कि हाँ ये इस्लाम के दायरे से निकल जाएगा या कुछ हो जाएगा, उसके दिल की दिलजोई के लिए भी ज़कात दी जा सकती है और दी गई है हज़रत उमर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के ज़माने तक। तो इस तरह की चीज़ें इस्लाम
اسلام نے کبھی کوئی کرائٹیریا نہیں کیا. اسلام نے انسانیت کو کسی دوسرے حصے میں تقسیم نہیں کرا ہے. اس لیے فقراء مساکین جو کوئی بھی ہیں وہ اگر غریب ہیں تو آپ کی زکوٰۃ کے مستحق ہیں. ہمارے قریب میں بہت بڑے ایسے لوگ ہوتے ہیں جو اپنے حساب سے زکوٰۃ نکالتے ہیں اور زیادہ ہوتی ہے, اور جیسے وہ کاروباری ڈوب گیا, اس کاروباری کو اٹھانا یا اس سے کاروبار کرنا کہاں تک جائز ہے؟ مطلب کوئی کاروبار کر رہا تھا, کوئی انسان, کوئی ویپاری تھا, اس کا کاروبار ڈوب گیا, اب ڈوب گیا, اب آپ کہہ رہے ہو کہ اس کو زکوٰۃ سے اس کی مدد کرنا کس حد تک جائز ہے؟ اور بالکل کی جا سکتی ہے, بالکل. اس میں کوئی حق, اس میں کوئی وہ نہیں ہے کہ اگر کسی انسان کی, اس میں کسی بھی چیز میں, بلکہ اگر کسی کو جاب کے لیے بھی ہو یا کسی اور کا بزنس شروع کرنا ہو یا کسی اس طریقے, دیکھیں اسلام بات کرتا ہے انڈیپینڈنٹ بنانے کی. اسلام نے اسی لیے سب سے پہلے دیکھیں اسلام اللہ کا کہا کہ بھلے آپ دینے والوں میں سے, لیکن اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے اس جذبے کے ساتھ کہ اللہ تیری تقسیم اور تیری اسکیم ہے کہ آج میں دینے والوں میں ہوں. ہو سکتا تھا کہ میں لینے والوں میں بھی ہوتا, کہ میں ہاتھ پھیلانے والوں میں ہوتا اور جو دینے والا کوئی اور ہوتا. تو اس جذبے کے ساتھ ہمیشہ دینا چاہیے کہ نہ تو میں اللہ پہ کوئی احسان کر رہا ہوں, نہ معاشرے پہ کوئی احسان کر رہا ہوں کہ اگر اللہ نے مجھے مال دیا ہے تو یہ تو اللہ کی تقسیم اور اللہ کی اسکیم کا نتیجہ ہے کہ اس کی عنایت ہے کہ اس نے مجھے اس لائق بنایا کہ آج میں دینے والوں میں ہوں. ممکن تھا کہ میں لینے والوں میں کھڑا ہوتا. اور اس طریقے کی حالات اگر آ جائیں تو اس حالات میں زکوٰۃ دی جا سکتی ہے. یہ ہے کہ اگر ایک انسان ہے, میں آپ کو مثال دیتا ہوں کہ ایک انسان ہے زکوٰۃ کا مستحق ہے, پتہ لگا 10 لوگوں نے اس کو دے دی زکوٰۃ, اب اس کے پاس اتنا مال جمع ہو گیا کہ اب اگلے سال اس کے اوپر زکوٰۃ فرض ہو جائے گی. زکوٰۃ جب ہم دیتے ہیں تو ہمیں پتہ ہونا چاہیے کہ کس طرح کے لوگ مستحق ہیں زکوٰۃ کے لیے, کن لوگوں کو ہم زکوٰۃ دے سکتے ہیں. اور دوسرا سوال یہ ہے کہ اگر اس کو چینلائزڈ کرنے کی کوشش کی جائے تو کیسے کریں؟ براڈر سینس میں بتا رہا ہوں آپ کو کہ زکوٰۃ ہر ضرورت مند مستحق ہے, اور انسانیت کی کسی بھی فلاح و بہبود کے کام کے لیے زکوٰۃ کا پیسہ استعمال کیا جا سکتا ہے. انسانیت کی, معاشرے کی, چاہے وہ ہاسپٹل بنانے ہو, اسکول بنانے ہو, چاہے پیاؤ بنانا ہو, چاہے راگیروں کے لیے سرائے بنانی ہو, یا اس طرح کے کچھ بھی کام اگر کرنے ہو تو وہ زکوٰۃ کے لیے مد میں سے استعمال کیے جا سکتے ہیں. یہ تو آگے آپ کا پہلے سوال. دوسرے سوال کا آپ پھر وہی چیز, آج میں آپ کو کہہ رہا ہوں, اب آپ ذمہ دار بنیے اپنے خاندان کی, اور آپ کے خاندان میں جتنے لوگ زکوٰۃ دینے والے ہیں آپ ان سے کہیے کہ آپ مجھے دو زکوٰۃ, اور میں اپنے حساب سے دیکھوں گا کہ کون کون لوگ مستحق ہیں میری زکوٰۃ کے. اور آپ ذمہ دار بنیے جتنے, اگر آپ کو 5 لوگ ہی ملتے, 5 لوگوں نے اگر آپ کو 5,000 کر کے 25,000 سے آپ ایک ایسے انسان کی مدد کیجئے جو واقعی مستحق ہو. لیکن آپ خود تو ذمہ دار بنیے. ہمیشہ ذمہ داری لی جاتی ہے, کبھی دی نہیں جاتی ہے. ذمہ داری لینی پڑے گی ہمارے کو اپنے لیے کہ ہم اپنے حصے کے خود ذمہ داری کتنا ادا کر سکتے ہیں. جلال آتش و برق و صحاب پیدا کر, اجل بھی کانپ اٹھے وہ شباب پیدا کر, تو انقلاب کی آمد کا انتظار نہ ہو کر جو ہو سکے تو خود ہی انقلاب پیدا کر. انسان کو چاہیے کہ خود آدمی جتنا ہم کر سکتے ہیں, میں اپنی کیپیبلٹی کے لیے جتنا رسپانسیبل ہوں وہ تو میں کروں. جیسے ڈاکٹر صاحب نے کہا کہ میں کا لفظ استعمال کیا, میں ٹھیک ہے, میں جتنا کر سکتا ہوں میں کروں تو اتنا, تب تو میں دوسرے کو بولنے کا حقدار ہوں گا. ایک سوال, دکھاوا کیوں کرتے ہیں ہم لوگ؟ اگر ہم دینا ہے کسی کو کوئی چیز, حدیث میں بھی لکھا ہے, کتابوں میں بھی لکھا ہے, جب ہم کسی کو دے رہے ہیں تو ہم دکھاوا نہ کریں. ظفر صاحب, دکھاوا کیوں کیا جاتا ہے؟ ہاں جعفر صاحب آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں. دکھاوا کیوں کیا جاتا ہے؟ یہ تو کمزوری ہے انسان کی, انسان کمزور ہی بنایا گیا ہے. یہ اللہ تعالیٰ کا فیصلہ ہے, انسان کو کمزور بنایا ہے. کمزور نہیں ہوتا جنت سے نکلتا کیوں؟ تو کمزور تو ہے ہی. لیکن یہ کہ ساتھ ساتھ انسان اشرف المخلوقات بھی ہے, یعنی کہ سب سے اچھا کریچر, بیسٹ آف کریچرز. تو اس کا حق ہمیں ادا کرنا ہے. 2 راستے بتا دیے گئے. صرف انسان کو ہی ضمیر دیا ہے, جو ضمیر ہے کانسشنس, وہ صرف انسان کو دیا, فرشتوں کو بھی نہیں دیا, جنوں کو بھی نہیں دیا, اور حیوانوں کو تو دیا ہی نہیں, صرف انسان کو دیا. ضمیر کی وجہ سے اشرف المخلوقات ہے. تو یہ بتا دیا کہ 2 راستے ہیں یہ, اور اس میں سے تمہیں یہ بھی بتا دیا کون سا غلط ہے کون سا صحیح. اب تم فیصلہ کرو اپنے حساب سے. اگر تم نے غلط فیصلہ کیا تو تمہیں اسی حساب سے جہنم ملے گی وغیرہ وغیرہ. تو یہ جو آپ فرما رہے ہیں کہ دکھاوا کیوں کرتے ہیں, تو دکھاوا جو ہے وہ انسان بہک جاتا ہے, پوری بات سمجھتا نہیں ہے, پورا اللہ کا پیغام سمجھا نہیں ہے, اس وجہ سے دکھاوے میں لگ جاتا ہے. جبکہ دکھاوے سے بہت زیادہ نقصانات ہو رہے ہیں. یہ دنیا جو ہے یہ تو کچھ دنوں کی ہے, کچھ معاملات میں اسی دنیا میں دکھاوا جو ہے وہ الٹا پڑ جاتا ہے جا کر کے. تو لہٰذا یہ کہ یہ جب یہ بات آپ نے رمضان میں یہ پروگرام رکھا ہے, تو رمضان 30 دن کے لیے تو ہے خالی, سال میں 1 مہینے کے لیے. اس کے مطلب یہ نہیں ہے کہ باقی 11 مہینے آپ جو چاہیں کریں.
एक्चुअली ये एक रिफ्रेशर कोर्स है, एनुअल रिफ्रेशर कोर्स 1 महीने का, कि देखो बहुत सी फास्ट और पूरे 24 घंटे लग करके सीख लो कि बाकी 11 महीने क्या करना है। उसी तरह से ज़कात भी 2.5% के बारे में जो तुम्हें बता गया, उससे तुम तय करो कि तुम्हें बाकी 97.5% के बारे में तुम्हें क्या करना है। ये बात अभी आ रही थी, आपने सवाल एक पूछा था बीच में मुनव्वर साहब, आपने कहा था कि अगर अपनी ज़रूरतें बढ़ा दी, मौलाना कह रहे थे ज़रूरत के हिसाब से रखो खाली, तो आपने कहा अगर ज़रूरत बढ़ा दें तो वहाँ मामला आ जाता है ज़र्फ़ का। इस ज़र्फ़ का लफ्ज़ जो है ना, ये बड़ा अच्छा लफ्ज़ है। यानी कि यही तो देखना है कि अल्लाह से मोहब्बत का कितना ज़र्फ़ है हमारे अंदर। हम पूरा पैगाम अगर समझ गए हैं तो हम अपना सब कुछ निछावर करने को तैयार हैं। अल फ़क्र फ़ख्री जो वो है हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का स्टेटमेंट मैंने भी आपके सामने पेश किया, तो वो उसके ऊपर हम अमल कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं। अगर हम वो बात समझ जाएं, अमल करने लगें, फिर तो ये दुनिया जन्नत बन जाएगी। अभी मौलाना ने कई बार जिक्र किया कि शुरुआत करो अपने रिश्तेदारों से, तो ये भी आप सब लोग समझ लें बराए मेहरबानी, जो कुरान का पैगाम है वो ये है कि जो आपका न्यूक्लियर फैमिली है, माँ बाप बच्चे भाई बहन, ये न्यूक्लियर फैमिली, ये समाज की, इस्लाम में समाज की यूनिट नहीं है इकाई। समाज की यूनिट वो है जो मौलाना ने बताया, उसके लिए वो एक्सटेंडेड फैमिली है, लार्जर फैमिली। उसके लिए मसला जफर साहब ये है, उसके लिए लफ्ज जो यूँ इस्तेमाल हुआ है कुरान में वो है मवद्दतुल कुर्बा। सारे जितने लोग रिश्तेदार हैं, चाहे ब्लड के जरिए, खून के जरिए, चाहे शादी के जरिए, वो सब लोग मिला करके एक यूनिट बनती है। उनमें आपस में डेमोक्रेटिकली अप्रोच करके सबको बराबर लेवल पे लाना, ये इस्लाम का पैगाम। नहीं देखिए, आप रिश्तेदार की बात कर रहे हैं तो कोई शायर कहता है, अजब सुलगती हुई लकड़ियां हैं रिश्तेदार, अलग रहें तो धुआं दें, मिलें तो जलने लगें। तो हमारे समाज में जो रिश्तों की जो आजमाइश का एक दौर ये चल रहा है, उसमें आदमी रिश्तेदारों की कहाँ इमदाद करता है। फौरन नहीं, उसका 1 मिनट सुन लिए जवाब। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से ये बात जो आपने कहा है, ये उनके एक सहाबी ने कही थी कि हजरत आप फरमा रहे हैं कि रिश्तेदार के साथ बर्ताव अच्छा करो। वो फला मेरा रिश्तेदार है, मैं तो बराबर अच्छा बर्ताव किए जाता हूँ, वो मुझे लिफ्ट ही नहीं मारता बल्कि उल्टा करता है उसका। तो हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया जवाब कि जब तक तुम ऐसा करते रहोगे तब तक एक फरिश्ता तुम्हारी मदद के लिए तैनात रहेगा। क्या बात है, वाह। अच्छा, नहीं मुझे आपसे कुछ और पूछना है फलाई साहब, आपने कहा कि इस्लामी ममालिक में ज़कात जो है वो इनकम टैक्स की तरह हो गया है। अब इस मुल्क में हम इनकम टैक्स तो दे ही रहे हैं, उसके बाद ज़कात भी दे रहे हैं, तो ये डबल मार नहीं है हमारे ऊपर? तो अब आपको देखिए, मेरी राय तो, मैं तो अपनी राय नहीं, मैं तो फुका की राय करूंगा, जिन्होंने इस बात के जवाब दे दिया है कि अगर आप इनकम टैक्स दे रहे हैं तो उसके बाद आप कैलकुलेशन कर लें कि आपकी ज़कात का हिस्सा उसमें से कितना निकलता है और आपकी ज़कात उसके अंदर अदा हो जाएगी। इनकम टैक्स भी बेसिकली अगर आप देखिए तो किस लिए होता है, लेती है स्टेट हमसे फलाह बहबूद के लिए, यानी हमारे रोड बनेंगे, उससे हॉस्पिटल बनेंगे, स्कूल बनेंगे, हमारे और दूसरे जराइम को कंट्रोल करने के लिए, और दूसरे ये सारी चीजें जो हैं वो इनकम टैक्स के ही जरिए ली जाती है। और ज़कात का भी असल मकसद यही है, ज़कात किसी और मकसद से नहीं ली जाती, ये तो इंसान को तरगीब देने के लिए, उसको रग़बत देने के लिए कि देखो पाकीज़गी मिलेगी इससे तुम्हारे को, रूह को। नहीं, अगर हम इनकम टैक्स दे रहे हैं, उसमें नीरव मोदी पैसा लेके चला जाए तो फिर वो हमारा पैसा गलत जगह तो नहीं इस्तेमाल हो जाए। देखिए अब आप सुनिए, आप मुकल्लफ, अब आपने फिर वही बात कर दी, अभी आपने बहुत बेहतरीन बात करी थी वहां बैठ के, मैंने आपको, आप मुकल्लफ सिर्फ उतने ही बात किए हैं सर जितना आपके अंदर कैपेसिटी, आपके अंदर कद्र है। आपने अब किसी को ज़कात दी, अगले दिन उसने जाके जुए में उड़ा दिया, तो फिर आप थोड़ी उसके लिए मुकल्लफ हुए। आप इस बात के मुकल्लफ थे कि आप तहकीक करते, आप इन्वेस्टिगेशन करते, आप मुतमईन होते, कन्विंस होते कि हाँ ये शख्स जो है मेरी ज़कात का मुस्तहिक है। अब आपने दे दिया। बस आखिरी बात तो जफर साहब, एक आखिरी बात उनकी, मैं जरा उनके सवाल के जवाब दे दूं मुनव्वर साहब, क्योंकि ये वाकई वो है कि देखिए दिखावा इसलिए नहीं है, उसे दिखावा नहीं कहते, उसको समझने का फर्क है। इस्लाम में 2 इबादत हैं, एक फर्ज और एक नफिल। यानी जिस तरह फर्ज नमाज को कहा गया कि आप मस्जिद में ही अदा करोगे, नफिल नमाज आप घर में जाके पढ़ो, कितनी पढ़नी है आपको ये दिखाने की जरूरत नहीं है। इसी तरह ज़कात फर्ज है
تو یہ دکھا کے دینے کی ہے تاکہ دوسروں کو اس کو احساس ہو, دکھا کے, اس کے اندر فالس وینٹی نہیں آنی چاہیے, جھوٹا دکھاوا نہیں آنا چاہیے. لیکن صدقات اور خیرات جو خود زکات کا یہ قصہ ہے وہ اس خاموشی کے ساتھ دینی چاہیے کہ کسی کو بھی نہ پتہ لگے. لیکن زکات میں اس لیے جو دکھاوا آ گیا ہے کیونکہ زکات کا ایک طرح سے جواز دیا گیا ہے کہ آپ اپنی زکات بتا کے دے سکتے ہیں, لیکن یہ ضروری بھی نہیں ہے کہ اگر آپ کسی ضرورت مند کی مدد کر رہے ہو اس کو یہ بتائیں کہ یہ زکات کا پیسہ, آپ کہہ دو کہ بس میں آپ کی مدد کر رہا ہوں, کافی ہے. زکات تو اللہ دے. آخری بات, یہاں میں دستور ہند کو بھی لاؤں گا. اس کے اندر جو رہنما اصول ہیں, ڈائریکٹر پرنسپلس, اس کے اندر ایک رہنما اصول ہے جو کہ پوری طرح شریعت بلکہ قرآن کا ہی سمجھ لیے لفظ بلفظ اٹھا ہوا ہے, جو میں نے ابھی آپ کو کہا تھا کہ گردش کرتے رہنا چاہیے دولت کو سماج کے اندر. یہ ڈائریکٹر پرنسپل میں لکھا ہوا ہے کہ ویلتھ شوڈ کیپ آن سرکولیٹنگ. لیکن آزادی کے بعد سے آج تک کسی بھی حکومت نے اس کے اوپر زور نہیں دیا, نہ اس کا کوئی ذکر کیا, نہ کچھ. تو اب آپ کہہ رہے تھے جو بات ابھی مجھ سے پوچھ رہے تھے کہ نیرو مودی لے چلا جائے, تو وہاں وہی آپ وہ بات پروف کر رہی جو میں آپ کو پہلے عرض کر رہا تھا کہ پورا جو میسج ہے پیغام اللہ تعالیٰ کا وہ سمجھنا بڑا ضروری ہے. آپ نے زکوٰۃ تو سمجھ لیا, صدقہ سمجھ لیا, اور آپ نے سوچا کہ میرا اسلام پورا ہو گیا, نماز پڑھ لی, زکوٰۃ کر لی, یہ وہ, ووٹ دینے نہیں گئے آپ, تب بھی آپ کا اسلام پورا نہیں ہوا. یہ اگر آپ ووٹ دینے کے لیے جائیں گے, ووٹ دینے والے دن کو یہ سمجھ کر کے کہ یہ میرا دینی فریضہ ہے کہ میں سماج کو اس کا حق دلواؤں, تو اس کے حساب سے پھر شاید وہ پرابلم نہ کریٹ ہوں جو آپ کہہ رہے ہیں. چلیے ناظرین, بہت اچھی گفتگو ہوئی رمضان میں زکوٰۃ کے حوالے سے بھی, اور بہت اچھی باتیں اس وجہ سے ہوئی کہ آج ہماری سمجھ میں یہ آ گیا کہ زکوٰۃ ہمارے معاشرے کے لیے کتنی اہم ہے, ہماری پوری قوم کے لیے کتنی اہم ہے, اور اس کے علاوہ ہم غریب اور غربا چاہے وہ کسی بھی مذہب کے کیوں نہ ہو ان کو ہم اپنی زکوٰۃ دے سکتے ہیں. اور ہمیں اس مہینے میں ہی نہیں پورے سال بھر جو ہے دل کھول کے ان لوگوں کی مدد کرنی چاہیے جو یقیناً ہماری مدد کے مستحق ہیں. ہم نے انسانوں کے دکھ درد کا حل ڈھونڈ لیا, کیا برا ہے کہ یہ افواہ اڑا دی جائے. اگلے ہفتے پھر ملتے ہیں ہمارے مسئلے میں.